العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لإظلام؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ. عزیز طلبہ، میں معز الدین عثمانی، نظامی مرکزی ازہر، آپ کے سامنے علم صرف کا چوتھا درس لے کر حاضر ہوں. اس درس کی پہلی قسط آپ کے سامنے حاضر ہے، کیونکہ ہمارا چوتھا درس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ مجرد اور مزید کے تعلق سے ہوگا، جو کہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا، اس لیے اسے دو قسطوں میں منقسم کر دیا ہے. تو آئیے پہلی قسط آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں. تو مجرد مزید کے تحت ہم جانیں گے کہ حروف اصلیہ کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہیں. اس کے بعد جانیں گے کہ افعال مجردہ کیا ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں. پھر افعال مزید فیہا کیا ہیں اور ان کے اوزان کیا ہیں. اسماء مجردہ کیا ہیں اور ان کے اوزان کیا ہیں، اور اسی طرح اسماء مزید فیہا کیا ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں. لیکن ہم پہلی قسط میں صرف پہلے 3 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے، یعنی حروف اصلیہ اور زائدہ، اور اسی طرح سے افعال مجردہ اور ان کے اوزان سے، اور افعال مزید فیہا اور ان کے اوزان سے ہم گفتگو کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کیا ہیں، کیونکہ آگے کے درس کا مفہوم اور اس کا سمجھنا انہی پر منحصر ہے کہ حروف اصلیہ کنہیں کہتے ہیں اور حروف زائدہ کنہیں کہتے ہیں. حروف اصلی کیا ہے؟ حروف اصلی کہتے ہیں ہر وہ حرف جو تعلیل کے علاوہ کلمے کی گردان میں کہیں ساقط نہ ہو. تعلیل کے بنا پر تو ساقط ہو سکتا ہے، لیکن اور بغیر تعلیل کے کہیں پر ساقط نہ ہو، اسے حرف اصلی کہتے ہیں. جیسے قتل، یقتل اور قاتل میں قاف، تا اور لام. تو دیکھیں، قاف، تا اور لام یہ قتل میں بھی نہیں گر رہا ہے، یقتل، قاتل، مقتول، قتال، کسی میں بھی قاف، تا اور لام نہیں گر رہے ہیں، لہذا یہ حروف اصلیہ ہوئے. اور حروف زائدہ کیا ہیں؟ حرف زائد ہر وہ حرف ہے جسے اصول کلمہ میں کسی غرض کے تحت ملا دیا جائے اور کلمہ کی گردان میں کہیں ساقط ہو جائے. یعنی جیسے ہم مضارع بنانے کے لیے یا کو ملا دیتے ہیں، قتل سے یقتل کر دیتے ہیں، اور یہی یا آگے جا کر ساقط ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں قاتل، اور وہاں پر ہم اس میں فاعل کا معنی پیدا کرنے کی غرض سے الف لگا دیتے ہیں، اور یہ الف بھی آگے جا کر گر جاتا ہے جب ہم مبالغہ کا صیغہ لاتے ہیں، قتال کہتے ہیں، وہاں پر حرف کی تکرار کر کے اس میں مبالغے کا معنی پیدا کرتے ہیں، اور قاف سے ملا ہوا جو الف ہے وہ گر جاتا ہے، اور وہی الف کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ تا کے جوار میں چلا جاتا ہے اور وہ قتال بن جاتا ہے. تو ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کے درمیان فرق سمجھ لیا. حروف اصلیہ وہ ہیں جو تعلیل کے علاوہ کلمے کی گردان میں کہیں نہ گریں، اور حروف زائدہ وہ ہیں کہ جنہیں کسی غرض سے شامل کیا جائے کلمے کے اندر، اور گردان میں وہ کہیں جا کر گر بھی سکتے ہیں. کلمے میں زیادتی 2 طریقے کی ہوتی ہے. کون سی؟ ایک زیادتی تو حروف کی تکرار سے پیدا ہوتی ہے، جیسے حذب، اخر، قدم. تو اس میں کیا ہے؟ حذبہ میں دیکھیں زال کی تکرار ہوئی، اخرہ میں خا کی تکرار ہوئی، کیونکہ حرف مشدد اصل میں 2 حروف ہوا کرتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. تو حذب تو ایک زال ساکن ہے، ایک زا متحرک ہے، تو یہاں پر زال کی تکرار سے زیادتی ہوئی. اسی طرح سے اخرہ میں ایک خا ساکن ہے اور دوسرا خا متحرک ہے، یہاں پر حرف کی تکرار سے، حرف اصلی کی ہی تکرار سے یہاں پر زیادتی پیدا ہوئی. اور دوسری زیادتی وہ زیادتی ہے جو حروف زیادت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. حروف زیادت کیا ہیں؟ وہ 10 ہیں، امان و تسہیل میں جمع ہیں: حمزہ، میم، الف، نون، واو، تا، سین، ہا، یا اور لام. جیسے مستخرج، مستخرج میں میم، سین اور تا، یہ تینوں حروف زائدہ ہیں اور یہ امان اور تسہیل میں سے ہیں. اسی طرح سے اخراج میں حمزہ اور الف. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ افعال مجردہ کون سے ہوتے ہیں. افعال مجردہ کیا ہیں؟ پہلے مجرد 2 طریقے کے ہوتے ہیں. مجرد یعنی جس میں صرف حروف اصلی ہوں، ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یعنی وہ ثلاثی
फेल जिसके अंदर कोई भी मजीद हर्फ ना हो, यानी अमान व तस्हील में से कोई हर्फ मौजूद ना हो और ना ही किसी हर्फ की तकरार के जरिए उसमें ज्यादती पैदा की गई हो, यानी किसी भी तरह की ज्यादती ना हो, सिर्फ हुरूफ असलिया ही अपने आप में मौजूद हो। देखें अज़ान सुलासी मुजर्रद देखते हैं, माजी देखते हैं पहले कि अगर फ़ाअला है यानी फा और आइन और लाम तीनों पर फतहा है, अगर यानी मफ्तूहुल ऐन अगर माजी है तो इसके मुजारे में यफ़उलु भी आता है, जैसे कि नसरा का मुजारे क्या होता है यंसुरु, यानी मदमूमुल ऐन इसका मुजारे आएगा और इसी के साथ मफ्तूहुल ऐन भी आएगा, जैसे यफ्तहु फताहा का मुजारे यफ्तहु यफ़अलु के वजन पर, और मकसूरुल ऐन भी आएगा जैसे कि दराबा का मुजारे यदरिबु यफ़इलु यदरिबु। अब अगर माजी मकसूरुल ऐन है यानी फ़ाइला के वजन पर है, सुलासी मुजर्रद का माजी फ़ाइला के वजन पर है, जैसे समीआ और हसीबा है अगर, तो उसका मुजारे दो वजनों पर आएगा, पहला मफ्तूहुल ऐन यफ़अलु के वजन पर जैसे कि समीआ का मुजारे यस्माउ, और दूसरा मकसूरुल ऐन यानी यफ़इलु के वजन पर जैसे कि हसीबा का मुजारे यहसिबु यहसिबु। अब अगर माजी सुलासी मुजर्रद का मदमूमुल ऐन है फ़अला के वजन पर जैसे कि करुमा, उसका मुजारे सिर्फ और सिर्फ मदमूमुल ऐन ही आएगा, यफ़उलु ही आएगा, जैसे करुमा का मुजारे यकरुमु। तो देखिए यहाँ पर सुलासी मुजर्रद के औज़ान बिल्कुल साफ सुथरे आपके सामने पेश कर दिए गए, और इसे ज़हन नशीन करना भी बहुत आसान है कि अगर सुलासी मुजर्रद का माजी मफ्तूहुल ऐन है तो उसका मुजारे तीनों तरीके से आ सकता है, यानी मज़मूमुल ऐन भी हो सकता है, मफ्तूहुल ऐन भी हो सकता है और मकसूरुल ऐन भी हो सकता है। और अगर सुलासी मुजर्रद का माजी मकसूरुल ऐन है तो उसका मुजारे या तो मफ्तूहुल ऐन होगा या फिर मकसूरुल ऐन होगा, और अगर सुलासी मुजर्रद का माजी मज़मूमुल ऐन है तो उसका मुजारे सिर्फ और सिर्फ मज़मूमुल ऐन ही आएगा, फ़अला का मुजारे यफ़उलु ही होगा। तो आइए देखते हैं रुबाई मुजर्रद क्या है, यानी वो कलमा जिसके 4 हरूफ हों, इसमें 4 के 4 हरूफ असलिया हों। रुबाई मुजर्रद का सिर्फ एक वज़न है और वो है फ़अलला फ़अलला दहरज बअतरा। तो हमने देखा कि सुलासी मुजर्रद के कई औज़ान थे, माजी के 3 वज़न और मुजारे के 6 औज़ान। रुबाई मुजर्रद में हमने ये देखा कि सिर्फ एक वज़न है माजी में फ़अलला दहरजा और बअतरा, और इसका मुजारे युफ़अलिलु आता है। अफ़आल मज़ीद फ़ीहा क्या है? अफ़आल मज़ीद फ़ीहा यानी फ़ेल मज़ीद फ़ी वो फ़ेल जिसके उसूल पर एक या चंद हरूफ ज़्यादा कर दिए गए हों। अब ये ज़्यादती 2 तरीक़े की होती है, आप पहले भी जान चुके हैं, या तो हरूफ की तकरार से होगी या फिर हरूफ ज़ायदा के ज़रिए पैदा की गई होगी। तो फ़ेल मज़ीद फ़ी कितने तरीक़े का होता है? सुलासी मज़ीद और रुबाई मज़ीद। अब सुलासी मज़ीद में भी मज़ीद ब1 हर्फ होगा, या तो मज़ीद ब2 हर्फ होगा, या मज़ीद ब3 हर्फ होगा। ये 3 किस्में सुलासी मज़ीद फ़ी की हैं। मज़ीद ब1 हर्फ यानी 1 हर्फ ज़्यादा किया गया हो, मज़ीद ब2 हर्फ यानी 2 हर्फ ज़्यादा किए गए हों, और मज़ीद ब3 हर्फ यानी उसमें 3 हरूफ ज़्यादा किए गए हों। और रुबाई मज़ीद फ़ी में या तो मज़ीद ब1 हर्फ होगा या तो मज़ीद ब2 हर्फ होगा। आइए अब हर एक को अलग अलग समझते हैं और उनके औज़ान देखते हैं। सुलासी मज़ीद में मज़ीद ब1 हर्फ, मज़ीद ब2 हर्फ, मज़ीद ब3 हर्फ, ये 3 किस्में हैं। मज़ीद ब1 हर्फ के औज़ान देखें, पहला वज़न है अफ़अला, जैसे अतक़ना अकरमा। दूसरा वज़न है फ़अला समह क़ातला। तीसरा वज़न है फ़अला, जैसे क़द्दम अख़रा। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहले अफ़अला और फ़अला में हमज़ा और अलिफ के ज़रिए ज़्यादती की गई, और तीसरा वज़न जो है फ़अला, इसमें आइन की तकरार यानी हर्फ की तकरार के साथ ज़्यादती की गई। अब आइए देखते हैं मज़ीद ब2 हर्फ के वज़ान। पहला वज़न है इनफ़अला,
انکسر. دوسرا وزن ہے افتعل اجتمع. تیسرا وزن ہے افعل احمر. اس میں بھی دیکھیے زیادتی حرف کی تکرار کے ساتھ ہے، لام کی تکرار کی گئی ہے، لام کلمہ کی احمر احمر. چوتھا وزن تفعل تعلم. یہاں پر بھی حرف کی زیادتی کے ساتھ زیادتی لائی گئی، اور حرف کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس میں حرف زائد بھی شامل ہے تا. یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. یہاں پر حروف زائدہ میں سے بھی ایک حرف کا استعمال کیا گیا ہے اور عین کلمہ کی تکرار بھی کی گئی ہے. پانچواں وزن ہے مزید بدو حرف کا تفاعل تقاسم تفاعل تقاسم تباعد. اب آئیے دیکھتے ہیں مزید وسع حرف کے اوزان. مزید وسع حرف کا پہلا وزن ہے استفعل. جیسے استغفر استفعل، دیکھیے یہاں پر الف ہے، سین ہے اور تا ہے، 3 حروف کی زیادتی ہے. اور دوسرا وزن ہے افعول. جیسے احدودب افعول. اور تیسرا وزن ہے افعول. جیسے اجلوز اجلوز. اور چوتھا وزن ہے افعال. جیسے اخضار اخضار افعال. آئیے دیکھتے ہیں رباعی مزید کے اوزان. رباعی مزید 2 طریقے کے ہوتے ہیں، مزید بیک حرف اور مزید بدو حرف. مزید بیک حرف کے اوزان دیکھتے ہیں. مزید بیک حرف کا صرف ایک وزن ہے اور وہ ہے تفعلل. جیسے تزخرف تفعلل تزخرف. فعلل اسم تھا اور اس کے اوپر تا کی زیادتی کر دی گئی تو یہ ہو گیا تفعلل. اور مزید بدو حرف کے اوزان دیکھتے ہیں. پہلا وزن ہے افعلل اطمأن اطمأن افعلل. فعلل پر الف زیادہ کیا گیا اور ایک لا کی تکرار کر دی گئی اطمأن جیسے. دوسرا وزن ہے افعلل. لہذا فعلل پر زیادتی کس چیز کی گئی؟ ایک الف کی اور نون کی. افعلل جیسے افرنقع افرنقع. تو آج کے اس درس میں یہیں تک. انشاءاللہ تعالی ہم آگے اسماء مجردہ اور اسماء مزید فیہا کے بارے میں جانیں گے، ان کے اوزان جانیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجود الله بالإنعام، جود يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام. قد وأم المختار بين مهاجرين.
العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لإظلامي؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي.